بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1818 ہے اور آج سورۃ المؤمن کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 34 اور 35، 34 and 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، یوسف من قبل اس سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما زلتم پھر تم ہمیشہ رہے، فی شکن شک میں، مما اس سے جو جاءکم بہی وہ تمہارے پاس لے آیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ہلاک وہ فوت ہو گیا، قلتم تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ، من بعدہ اس کے بعد، رسولا کوئی رسول، کذالک اسی طرح، یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ، من ہوا اس شخص کو کہ وہ ہو، مسرف حد سے بڑھنے والا، مرتاب شک کرنے والا۔ الذین وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان بغیر کسی ایسی دلیل کے، اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس، کبر مقتن بڑی ناراضی کا باعث ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند الذین اور ان لوگوں کے نزدیک جو آمنوا ایمان لائے، کذالک اسی طرح، یتبع مہر لگا دیتا ہے اللہ علی کل قلب ہر دل پر، متکبر جبار سرکش۔ ترجمہ یوں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے، پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اللہ۔ اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ دوسری بات، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں سے متعلق شک میں پڑے رہے۔ تیسری بات، جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ چوتھی بات، اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے اور شک کی مزاج ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے اور ان لوگوں کے پاس بھی جو ایمان لائے ہیں۔ ساتویں بات، اسی طرح اللہ
ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ پچھلی آیات میں یہ بات بتا دی گئی کہ فرعون کے دور میں ایک مومن شخص نے فرعون کو للکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باخبر کیا، متنبہ کیا، اور اسی شخص نے اپنی قوم سے بھی یہ خطاب کیا کہ اے میری قوم، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کے پاس بھی انبیاء آئے تھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے واضح دلائل بھی لے کر آئے، تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا اور ان کی نبوت کے سلسلے میں شک میں پڑے رہے، جیسا کہ آج تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل اور معجزات دے کر بھیجا ہے جن کا تم نے مشاہدہ بھی کیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تب تمہارے آبا و اجداد نے انہیں نبی تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور اب ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ایسا یہ حال تمہارا ہے کہ تمہارے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، مگر تم انہیں نبی ہی نہیں مانتے۔ اس لیے ان گزرے ہوئے لوگوں کے واقعہ سے سبق حاصل کرو، اور جو غلطی ان لوگوں نے کی تھی وہ غلطی تم لوگ مت کرو، اسے کہ جو بھی اللہ کی باتوں میں شک کرتا ہے، اس کے احکامات کو نہ مان کر حد سے تجاوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں کہ ہدایت ایک عمدہ اور پاکیزہ دولت ہے، وہ شک اور حد سے تجاوز کرنے والی ناپاک چیزوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو پہلے ان دو چیزوں کو اپنے سے دور کرو اور پھر اللہ کی آیتوں میں غور کرو، یقیناً تم راہ پا جاؤ گے۔ ان انبیاء کو جھٹلانے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ نعوذ باللہ درست نہیں ہیں، حالانکہ کسی بھی بات کا انکار کرنے کے لیے اس کے انکار پر اپنے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے جس سے یہ بات مانی جا سکے کہ وہ غلط ہے، ورنہ اس بتائی ہوئی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مگر ان کافروں کا حال ہی الٹا ہے، یہ اللہ کی بیان کردہ باتوں کو جھٹلاتے ہیں مگر اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے۔ یہ کافر اس لیے ایمان قبول نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر حق بات کو قبول کرنے سے مہر لگا دی ہے کہ اب کوئی حق بات ان کے دل میں جا نہیں سکتی، اور وہ اسی طرح ساری عمر گمراہی میں رہیں گے۔ اللہ نے ان کے دل پر جو مہر لگائی ہے وہ بے وجہ نہیں لگائی، بلکہ یہ لوگ جو تکبر کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ ان آیتوں میں 4 ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان عادتوں اور خصلتوں کو اپنے اندر جگا دے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز حد سے بڑھ جانا، یعنی جس چیز کا انسان کو حکم دیا گیا ہے اسے نہ کرنا اور وہ کام کرنا جس سے اسے روکا گیا ہے۔ دوسری صفت شک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے یا نہیں، شک کرنا، اور جو حکم دیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس پر شک کرنا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے یا نہیں اس پر شک کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری صفت تکبر کرنا، تکبر کرنے سے خاص خصلت انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سامنے والے کی باتوں کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور چوتھی خصلت سرکشی کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اسے نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔